अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो पानी की कदर के मुतालिक है। पहाड़ों की गोद में, बादलों के बीच, कहीं एक नन्ही सी पानी की बूंद रहती थी। उसका नाम नूरी था। नूरी अपनी हजीली फितरत, शफ़ाफ चमक और मासूमियत के साथ बादलों में झूमती, हंसती और खेलती थी। बादलों का घर बहुत ऊंचा था, इतना ऊंचा कि ज़मीन पर रहने वाले लोग उसे हाथ बढ़ाकर छू भी ना सकते थे। नूरी को यही अपनी सबसे बड़ी शान लगती थी। उसे लगता था कि वो आसमान की राजकुमारी है, जो कभी नीचे ज़मीन पर नहीं जाएगी। मगर कुदरत ने आज उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक सुबह जब बादलों ने आहिस्ता आहिस्ता हरकत शुरू की, ठंडी हवा चलने लगी और सूरज की रोशनी ने उन्हें सुनहरा कर दिया, उसी वक्त बादलों में हल्की हल्की घुन-गरज सुनाई दी। बादल एक दूसरे से टकराते, थरथराते और अपने अंदर बहुत सा पानी जमा कर रहे थे। नूरी ने हैरत से देखा कि आज बादल कुछ ज्यादा ही बेचैन हैं। वो अपने बुजुर्ग बादल, साया दादा के पास गई और पूछा, दादा, आज सब इतने बेचैन क्यों हैं? साया दादा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बेटी, वक्त आ गया है। जमीन हमें पुकार रही है। आज बारिश बरसने का दिन है। नूरी ने हैरत से आंखें फैला दी। बारिश? यानी हमें नीचे जाना पड़ेगा? मैं तो कभी नीचे नहीं गई। साया दादा ने उसे प्यार से समझाया, बेटी, हमारा असल मकसद यही है। लोगों ने उसे पहली सबजोंगी है। लोगों को मेले बड़ा था, उसको अबली सबजोन की बीचे हैं। जदादन थी का है, उसके उसे अपने बदी पड़ रहे था। जमीन प्यासी है, पौधे सिसक रहे हैं, दरिया खुश्क हैं, इंसान परेशान है। हम वहां जाएंगे जहां हमारी जरूरत है। नूरी घबरा गई। उसे जमीन का नाम सुनते ही खौफ आने लगा। उसने हमेशा सुन रखा था कि जमीन बड़ी है, वहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, शोर है, धुआं है, गर्द है और गंदगी भी है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो जैसे शफ़ाफ और मासूम बादल की बूंद जमीन जैसे बड़े और सख्त मकाम पर कैसे रहेगी। लेकिन कुदरत का हुक्म था। मौसम बदल रहा था, हवाएं तेज हो रही थीं, बादलों की सफ़ें आसमान पर फैल गईं और फिर पहली गरजदार आवाज सुनाई दी, कर्र। नूरी का दिल उछल कर हलक में आ गया और अगले ही लम्हे टप वो आसमान से नीचे गिरने लगी। नूरी ने पहली बार अपना जिस्म आज़ाद हुआ में मुअल्लक महसूस किया। एक तरफ खौफ था, दूसरी तरफ अजीब सा सुकून। हवा उसे आहिस्ता आहिस्ता थामे नीचे ले जा रही थी। वो बादलों को ऊपर से देख रही थी, फिर पहाड़ों को, फिर घुने जंगलों को। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। वो हवा से बोली, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं गिरकर टूट ना जाऊंगी? हवा ने नरमी से जवाब दिया, नहीं नन्ही बूंद, तुम तो जिंदगी देने के लिए जा रही हो। तुम जिस जगह भी जाओगी, खुशी लेकर जाओगी। नूरी ने पहली बार अपने सफर के मकसद के बारे में सोचा। अगर उसके गिरने से जमीन को खुशी मिलेगी, तो शायद ये सफर इतना बुरा नहीं होगा। चंद लम्हों बाद वो जंगल के एक बड़े दरख्त की किसी पत्ती पर जा पड़ी। पत्ती ने उसे थाम लिया, जैसे माँ अपनी बेटी को थाम लेती है। नूरी ने हैरत से पत्ती से पूछा, आप कौन हैं? पत्ती ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं शहतूत के दरख्त की पत्ती हूँ। तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम यहाँ उतरी हो। नूरी ने डरते डरते कहा, क्या मैं जमीन पर आ गई हूँ? पत्ती ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम अभी भी आसमान के ज्यादा करीब हो, मगर यहाँ से नीचे जाना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम चाहो तो थोड़ा ठहर कर मेरे साथ बातें कर सकती हो। नूरी को पहली बार जमीन के किसी हिस्से से इतनी मोहब्बत महसूस हुई। पत्ती ने उसे आहिस्ता आहिस्ता जमीन के बारे में बताना शुरू किया। देखो नूरी, जमीन बहुत बड़ी है। इस पर इंसान, जानवर, पौधे सब रहते हैं और हम पौधे तुम्हारी बूंदों के मोहताज हैं। तुम पानी हो, तुम जिंदगी हो। नूरी ने हैरत से पूछा, क्या मैं वाकई इतनी अहम हूँ? मैं तो बस एक बूंद हूँ। पत्ती ने जवाब दिया, नहीं बेटी, एक बूंद भी कहीं किसी मासूम बीज को दरख्त बना सकती है। एक बूंद दरिया को भर सकती है। एक बूंद किसी प्यासे को जिंदगी दे सकती है। ये बात नूरी के दिल को छू गई।
وہ پہلی بار خود کو قیمتی محسوس کرنے لگی۔ لیکن اچانک ہوا تیز چلی، پتی ہلی اور نوری پھسلا کر نیچے گرنے لگی۔ نوری نیچے زمین پر گری، نرمی سے مٹی پر۔ مٹی نے سرگوشی کی، خوش آمدید بچی، میں تجھے کب سے انتظار کر رہی تھی۔ نوری نے مٹی کی گرم خوشبو محسوس کی۔ وہ حیران ہو گئی کہ مٹی اتنی میٹھی خوشبو رکھ سکتی ہے۔ مٹی نے کہا، میں پیاسی تھی، بارش کافی دنوں سے نہ ہوئی تھی، تم نے مجھے نرم کر دیا، میرا دل کھل اٹھا۔ نوری نے پوچھا، میں اب کیا کروں؟ مٹی نے جواب دیا، اب تم میری اندرونی جڑوں تک سفر کرو گی، جہاں ایک ننھا سا بیج ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم اسے زندگی دو گی۔ نوری نے پہلی بار اپنی اہمیت کا سچ جانا، وہ واقعی کسی کے لیے زندگی تھی۔ نوری آہستہ آہستہ مٹی کے اندر سرکتی ہوئی بیج تک پہنچی۔ بیج بہت کمزور، ٹیڑھا سا، لیکن زندہ تھا۔ بیج نے تھرتھراتی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم پانی ہو؟ کیا تم واقعی میرے پاس آئی ہو؟ نوری نے نرمی سے جواب دیا، ہاں، میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ بیج نے جیسے جان پکڑ لی ہو، تم جانتی ہو، میں یہاں اندھیرے میں اکیلا ہوں، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے پانی کی بوند ملے گی۔ میں بڑھنا چاہتا ہوں، کھلنا چاہتا ہوں، آسمان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نوری نے بیج کے چاروں طرف جذب ہونا شروع کیا، اسے طاقت دی، اسے پھوٹنے کی قوت دی۔ بیج بولتا گیا، تم میرے لیے روشنی ہو، اگر تم نہ ہوتی تو میں کبھی درخت نہ بن پاتا۔ نوری کے دل میں عجیب سا سکون آیا۔ وہ آسمان سے زمین تک کا سفر صرف اسی لمحے کے لیے تو تھا۔ جوں جوں نوری بیج میں جذب ہوتی گئی، بیج پھوٹنے لگا۔ اس کی جڑیں نیچے تک جانے لگیں اور اس کی سبز کاؤنل اوپر کی طرف اٹھی۔ نوری اب آدھی بیج کا حصہ بن چکی تھی، لیکن بیج نے اس سے کہا، میں اکیلا آگے بڑھ سکتا ہوں، مگر دنیا کو اور بوندوں کی ضرورت ہے۔ تمہارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ نوری نے حیرت سے پوچھا، مگر میں تو تم میں جذب ہو چکی ہوں، اب میں کہاں جا سکتی ہوں؟ بیج نے مسکرا کر کہا، پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، تم بخارات بن کر دوبارہ آسمان چلی جاؤ گی، تم دوبارہ بادل بنو گی، تم دوبارہ کسی پیاسی زمین کو سیراب کرو گی، تمہارا سفر کبھی نہیں رکتا۔ یہ سن کر نوری خوش ہو گئی۔ مٹی نے اس پر سورج کی کرنیں بھیج کر اسے گرم کرنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ نوری بخارات بننے لگی۔ نوری ہلکی سی بھاپ بن کر اوپر اٹھنے لگی۔ اس نے زمین کو الوداع کہا، بیج کو وعدہ دیا کہ وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گی۔ جب وہ آسمان کی طرف بڑھی تو اس نے دیکھا دریا سوکھے پڑے تھے، لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ جانوروں کی آنکھیں پانی کی تلاش میں لال تھیں۔ زمین ہر طرف پکار رہی تھی، پانی، پانی، پانی۔ نوری نے دل میں عزم کیا کہ وہ اب پہلے سے زیادہ مضبوط بنے گی۔ وہ نئی بوندیں پیدا کرے گی، وہ بڑے بادلوں کا حصہ بنے گی اور ہر بار اپنی منزل تک پہنچنے سے نہیں ڈرے گی۔ آخر وہ آسمان پہنچ گئی۔ بادل اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ سایہ دادا نے کہا، دیکھا بیٹی، یہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ ہم چکر میں رہتے ہیں، زمین، آسمان، ہوا، بخارات، بارش، یہ سب زندگی کا دائرہ ہے۔ نوری نے فخر سے سر اٹھایا۔ اب وہ صرف ایک بوند نہیں رہی تھی، وہ زندگی تھی، امید تھی، خوشی تھی۔ کچھ دن گزرے، نوری بادلوں میں گھوم رہی تھی جب اسے نیچے زمین پر عجیب منظر دکھائی دیا۔ کارخانے دھواں چھوڑ رہے 2023 تھے۔ دریا میں گندا پانی پھینکا جا رہا تھا، پلاسٹک ہر طرف بہہ رہا تھا، پانی کے چشمے آلودہ ہو رہے تھے۔ نوری کو دکھ ہوا۔ زمین ہمیں بلاتی ہے، ہم اس کے لیے پانی لاتے ہیں، مگر انسان اسے گندا کیوں کرتے ہیں؟ بادلوں نے افسوس سے کہا، یہ انسان کا امتحان ہے، جب تک وہ بدل نہ جائے پانی کی حفاظت ممکن نہیں۔ نوری نے فیصلہ کیا، میں کچھ کروں گی۔ نوری نے آسمان سے آخری بارش کے ساتھ نیچے سفر شروع کیا۔ اس بار وہ شہر میں اتری۔
وہ ایک نالی میں گری۔ پلاسٹک کی بوتلیں، کچرا، گندگی سب اس کے آس پاس تھا۔ نوری نے چیخ کر کہا، تم لوگ اپنی دھرتی کو کیوں مار رہے ہو؟ ہم پانی ہیں، مگر ہم آلودگی میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ کچھ بچوں نے نالی میں جھانکا۔ ایک بچے نے کہا، اگر ہم گندگی پھینکیں گے تو بارش کا پانی بھی گندا ہو جائے گا۔ دوسرے نے کہا، ہم صفائی رکھیں گے تاکہ پانی صاف رہے۔ اس طرح چند بچوں نے وہاں سے کچرا اٹھایا، ڈبے رکھے، صفائی کی اور ایک چھوٹا سا تختہ لگا دیا۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، اسے صاف رکھیں۔ نوری نے خوشی سے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ نالی سے بہتی ہوئی ایک صاف جگہ پہنچی اور بخارات بن کر اوپر چڑھ گئی۔ آسمان میں پہنچ کر وہ بادلوں کے ساتھ دوبارہ شامل ہو گئی۔ اس نے کہا، میں نے زمین کو دیکھا ہے، وہ پیاسی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے اور زخمی بھی ہے۔ اگر انسان اسے بچائیں تو یہ جنت بن سکتی ہے۔ سایہ دادا نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، تم نے اپنا سفر مکمل کر لیا، اب تم صرف ایک بوند نہیں، ایک پیغام بن چکی ہو۔ نوری نے آسمان سے زمین کو پیار سے دیکھا اور کہا، پانی کی ہر بوند قیمتی ہے، اسے سنبھالے کیونکہ زندگی اسی سے ہے۔ اختتام۔ نوری کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ بار بار آسمان سے اترے گی، کبھی دریا بن کر، کبھی بارش بن کر، کبھی کسی کے گلاس میں پانی بن کر، اور ہر بار وہ یہی پیغام دے گی، پانی ضائع نہ کریں، زمین صاف رکھیں اور قدرت کی نعمتوں کی قدر کریں۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور بیل آئیکن دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔